سنا آپ کی اہلیہ نے بھی اس پوری سچویشن میں آپ سے کہا تھا کہ بھئی آپ نے ہار کے نہیں آنا، جیت کر آنا ہے، ورنہ ایسے نہیں چلے گا. ذرا بتائیے گا ناظرین کو. ہاں وہ کئی مہینوں سے اس نے مجھے حق نہیں کیا تھا. تو میں جب پہلا واقعہ تو میں سناتا ہوں، جب یہ میں نے کینسلیشن کا ٹویٹ واپس بھیجا، جب ان کا سسپینشن کا آیا تو میری بیٹی لے کر آئی اوپر. تو میں نے جواباً امیڈیٹلی اپنے دوستوں کو، جن کی وجہ سے میں نے یہ کانٹریکٹ کیا تھا، عبداللہ کاظمانی صاحب، اور محض ان کی مہربانی سے، ان کے سمجھانے پر، ان کے کنونس کرنے پر، کیونکہ وہ میرے محسن بھی ہیں، اور اسد قریشی صاحب، میں نے ان کو فون کیے تو شاید وہ بیچارے اس پوزیشن میں نہیں تھے فون اٹھا سکتے. تو ان پر ایک شعر بھی یاد آ گیا مجھے. جی ارشاد سنائیے. مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پر کوئی الزام نہ آیا. تو میں نے کینسلیشن کا جب ٹویٹ کیا تو میری بیگم آ کے سامنے کھڑی ہوئیں، اور میں نے وہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر اس وقت دیکھی تھی جب میں نیا مجھے شادی شدہ تھا، جب مجھے نیشنل بینک میں جاب ملی اور اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا. تو اس نے مجھے گلے لگایا اور اس نے کہا، یاد رکھنا خلیل الرحمان قمر، ہار کے گھر مت واپس آنا. تو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں پہلے، کہ جہاں میری سب سے بڑی سپورٹ، جس کا نام آپ ان بد نصیبوں نے میسوجنسٹ رکھا ہے، میری بیوی، میری بیٹیاں، میری بھابیاں، میری بھائیوں کی بیٹیاں، میری بہنیں. صبح میری بہنوں نے روتے ہوئے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا، خلیل یاد رکھنا اللہ نے تم پر بڑی مہربانی کی ہے، تمہیں ایسے کام کے لیے چن لیا ہے، خدا کے واسطے پیٹھ موڑ کر واپس نہ آ جانا. اور میں نے ان سے وعدہ کیا، میں مر جاؤں گا، پیٹھ موڑ کے واپس نہیں آؤں گا. ٹھیک. اچھا صدیق کی طرف. جی فضا، جی اس سارے جذباتی منظر میں تمہارا باقی کا سوال بھول گیا ہوں. اچھا ویسے میں بھی اپنا باقی کا سوال بھول گئی کہ میں نے کیا پوچھا تھا. اچھا صدیق میں آپ کی طرف آتی ہوں. اچھا آپ کو پتہ ہے خلیل صاحب سے آپ ذرا تھوڑی مزاح کی گفتگو رہی، چلے خلیل صاحب بھی ذرا ہنسے، کافی دن سے 2 دن سے پریشان ہی ہوں گے آپ، کبھی کوئی سوال پوچھ رہا ہے، کبھی کہاں انٹرویو دے رہے ہیں، کبھی کیا بات ہو رہی ہے، اور حال ہی میں سزا بھی مل گیا آپ کو نجی ٹی وی چینل کی جانب سے کہ کانٹریکٹ معطل. لیکن دیکھیں کانٹریکٹ معطل ہونے کے بعد صدیق یہ تو بڑا مسکرا رہے، بڑے خوش ہیں، ہی از ویری ہیپی. کچھ لوگوں نے نوٹس کیا کہ میں تھوڑا ڈپریس تھا. جی فضا، جی پلیز. میں پریشان نہیں تھا، میرے دوست کی، میرے جگری دوست کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے میں بڑا اپسیٹ تھا. جب اس دن میں نے 8-9 مسلسل انٹرویوز دیے تو میں اس کا جنازہ پڑھ کے گیا تھا، تو وہ چیز مجھے یاد آ رہی تھی. ٹھیک. آئی ایم ڈن. اینڈ دیٹس اے بگ لاس. ٹھیک ہے جی. جی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی صدیق. میں وہی کہہ رہی ہوں، آپ نے میرا سوال بھی سن لیا کہ مطلب وہ تو بہت خوش ہیں، کوئی سزا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ صدیق بھی نا شعر و شاعری میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. صدیق آپ کا بھی آج ایک امتحان ہے کہ کوئی شعر ذرا سنا دیں آپ بھی جواب میں آج خلیل صاحب کو. نہیں، میں جو خلیل صاحب نے جس پائے کا شعر سنایا ہے، میں تو اس کے جواب میں ظاہر ہے پھر شعر اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے، وہ تو میں نہیں سنا سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو خلیل الرحمان قمر صاحب کو ان کی بہنوں نے کہا ہے، یقین کریں تمام ان کے چاہنے والے، جو ان کے چاہنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے موقف کے ساتھ، موقف کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میرا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ. ہاں یہ جو انہوں نے ڈرامہ لکھا میرے پاس تم ہو، تو میں نے یہ ہے کہ جب اس ڈرامے کی دھوم سنی تو پھر 2 دن گھر میں رہ کے صرف وہ ڈرامہ دیکھا. تو لیکن اس کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں. لیکن جو ان کا موقف ہے نا، اس وجہ سے ان کے ساتھ ہے. اور یقین کریں جو آپ نے شروع میں جو آپ نے چلائے، سروے بھی چلائے، یہ جو ایک چینل کہہ رہا ہے کہ جی لوگوں کا بڑا مطالبہ تھا کہ ان کا کنٹریکٹ کینسل کریں، اور وہ تو خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو دوستوں کی وجہ سے انہوں نے کیا تھا. مجھے کوئی ایک وہ سروے دکھا دیں، کوئی ایک سالڈ چیز دکھا دیں کہ یہ ہیں سوشل میڈیا پہ اتنے اکاؤنٹس جو کہہ رہے ہیں. جتنے لوگوں نے سروے کرائے ہیں، چاہے وہ آپ ملیہ ہاشمی کا دیکھ لیں، میں نے پوسٹ کیا، جتنے لوگوں نے پوسٹ کیا، یقین کریں 96% میرے پول پہ آئے 11,000 ووٹ تھے، 96% لوگ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ تھے، 4% ماروی سرمد صاحبہ کے ساتھ تھے، اور ایک کے 95% تھے اور ایک کے 97% تھے. یہ تو صورتحال تھی. اور پھر مجھے حیرت پتہ ہے کس بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ، ایسے لوگ بیٹھ کے اور خلیل الرحمان قمر صاحب پہ کومنٹ کر رہے ہیں نا. ایک صاحب ہیں جو کالم بھی لکھتے ہیں اسی چینل کے اخبار میں،
وہ بڑے اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. ایک دن سما پہ بھی بیٹھے تھے خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ, جب وہ بیٹھ کے اخلاقیات کا درس دے رہے تھے نا, تو میں کہہ رہا تھا کہ یار اس کو جو جا کر کوئی کہے کہ بھائی پہلے اپنے والد محترم کو کہو کہ پی ٹی وی کے چیئرمین کے طور پر جو سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے آپ نے 10 کروڑ واپس کرنا ہے. سپریم کورٹ میں بتایا گیا تھا کہ نمک دانی سے لے کے اور مخصوص ادویات جن کا میں نام نہیں لے سکتا اس پروگرام میں بیٹھ کے, خواتین دیکھ رہی ہوں گی, ان ادویات تک وہ صاحب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو پی ٹی وی کا خزانے کا پیسے تھے ان میں سے وہ صاحب کھاتے رہے ہیں, ان کے والد محترم, اور وہ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں اخلاقیات کا. اور یہاں تک سنا تھا کہ پتہ نہیں گھر میں پی ٹی وی کے پیسوں سے, مطلب اسٹیٹ کے پیسوں سے جو ہمارے بل میں سے جاتے ہیں پیسے کو پی ٹی وی دیکھے نہ دیکھے, اس پیسوں میں سے لفٹ بھی لگوائی ہوئی تھی, شاید ایسی بھی کوئی بات تھی, اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دی. لفٹ لگوائی ہوئی تھی, وہاں پہ گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں, اپنی گاڑیاں ساری سرکاری پیسوں پہ چلا رہے تھے, ایک کیمپ آفس بنا لیا تھا, کانفرنس میں ہمارے پیسوں سے جا رہے تھے, دھجیاں اڑا دیں, اب وہ اخلاقیات کا درس دوسروں کو دیں گے. یہ تو ایک بڑا ٹاپک چھڑ گیا. اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے صرف ان کو اس لیے لگا دیا تھا پرویز رشید صاحب کہ یہ آپ کے قائد کے درباری تھے, تبلچی تھے, خوشامدی تھے, ان کے حق میں قصیدہ گوئی کرتے تھے, اور آپ نے اس قصیدہ گوئی کے بدلے وہ پی ٹی وی جو پہلے لاس میں تھا آپ نے اس کے اوپر بٹھا دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.